الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد. تو یہ یہاں پہ اس کے بعد اللہ تعالیٰ کیا فرماتا ہے کہ یعنی کہ حرام چیزیں کیا ہے نا، انما حرم علیکم المیتہ. ایک تو میتہ یعنی کہ جو مردار ہوگا وہ کھانا حرام ہے نا، جو مر گیا ہوا ڈیڈ اینیملس جو ہوں گے، وہ جو خود مر گیا ہوا. والدم، یا جو بلڈ ہے وہ کیا ہے حرام. ولحم الخنزیر، خنزیر کا جو میٹ ہے وہ کیا ہے حرام. وما اہل به لغیر اللہ، اور جو کچھ ڈکٹیٹ کیا گیا ہے غیر اللہ کے لیے ہے نا. فمن اضطر غیر باغ، اب جو شخص مجبور ہو گیا غیر باغ، وہ نہیں چاہتا کہ میں بغاوت کروں، میں جو ہوں میں اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کروں، نہیں. ولا عاد، نہ وہ ٹرانسگریس کرتا تھا، نہ وہ اس نے حدود پامال کیے تھے. ٹھیک ہے. اس نے یہاں پہ لکھا ہے نہ وہ حد سے بڑھنے والا تھا، نہ وہ باغ یہ تھا، باغن تھا، اور نہ ہی وہ زیادتی کرنے والا تھا. تو فلا اثم علی، اس پہ کوئی گناہ نہیں ہے. ان اللہ غفور رحیم، بے شک جو اللہ تعالیٰ ہے وہ غفور الرحیم ہے، وہ بخشنے والا بھی ہے اور رحم کرنے والا بھی ہے. تو ہے نا یہ وہی چیز کہ اگر کوئی مجبوراً کھا لے گا خنزیر کا جو میٹ ہے وہ کھا لے گا مجبوراً، تو اس پہ کوئی گناہ نہیں ہے. اگر وہ مرنے والا ہوگا تو ایسا ہے کہ اس ٹائم پہ حرام چیز بھی حلال بن جاتی ہے، کیونکہ الضرورات تبیح المحظورات. جو ضرورت ہوتی ہے، ضرورتیں ہوتی ہے، وہ کبھی کبھی بناتی ہے کیا، مباح مباح بناتی ہے حرام چیزوں کو. ضرورت ہے. ٹھیک ہے. تو ایسا ہو جاتا ہے اس چیز میں. اس کے بعد اچھا، ان الذین یکتمون، بے شک جن لوگوں نے چھپایا ما انزل اللہ، جو کچھ نازل کیا اللہ نے، من الکتاب، کتاب سے جو کچھ اللہ نے نازل کیا ان لوگوں نے وہ چھپایا. ٹھیک ہے. وَيَشْتَرُونَ بِهِ ثَمَنًا قَلِيلًا، اور اس کو بیچا. ٹھیک ہے. اس کو پرچیز کیا بھی نہیں، مطلب خریدا، اس سے پرچیز کیا اس کے ذریعے سے، اللہ کی آیتوں کو چھپانے کے ذریعے سے. ثَمَنًا قَلِيلًا، ایک چھوٹا سا کیا گین، ایک چھوٹی سی قیمت، تھوڑی سی قیمت، تھوڑا سا پرائس نے اسے گین کیا. تو اللہ تعالیٰ کیا فرماتا ہے ان کے بارے میں، اولئک ما یأکلون، یہ لوگ ایسے کہ یہ نہیں کھاتے فی بطونہم، یہ نہیں بھرتے کھاتے اپنی پیٹوں کے اندر. بطون بدن کی جمع ہے، بدن بولتے پیٹ کو. الا النار، یہ صرف اپنے پیٹوں میں نار نار کھاتے ہیں، آگ کھاتے ہیں. کیونکہ اس وجہ سے کہ پیسے کھاتے ہیں، لیکن اینڈ پہ ان کو حساب کتاب دینا ہے اللہ تعالیٰ کے پاس. تو اصل میں یہ اپنی پیٹوں کے اندر جہنم کی آگ ڈال دیتے ہیں. ولا یکلمہم اللہ، ان سے کلام نہیں کرے گا اللہ تعالیٰ یوم القیامت، قیامت کے دن. ولا یزکیہم، اور نہ ان کو تزکیہ کرے گا، نہ ان کو پاک کرے گا. ولہم عذاب علیم، اور ان کے لیے دردناک عذاب ہوگا. آپ پتہ احادیث میں بہت جگہ پہ ایسا آتا ہے نا، ثلاثۃ لا یکلمہم اللہ یوم القیامہ ولا یزکیہم ولہم عذاب علیم. تین لوگ ایسے جنہیں اللہ تعالیٰ کلام نہیں کرے گا، نہ انہیں پاک کرے گا، اور ان کے لیے دردناک عذاب ہوگا. کچھ حدیث میں آ گیا شیخ زان، جو بوڑھا زانی ہوگا. و ملک کذاب، جو جھوٹا بادشاہ ہوگا. وعائل مستکبر، متکبر فقیر ہوگا. فقیرہ کچھ بھی نہیں ہے، تکبر پھر بھی کرتا ہے. یا المبلسو، مطلب وہی نا جو اظہار ہو چاہیے، جو نا ہم نے اپنے جو گارمنٹس ہے، جو کپڑے ہیں انہیں وہ ڈالتا ہوگا، لڑکا ہو کے اپنے اینکلز کے نیچے نیچے ڈالتا ہوگا، اپنے جو گھٹنے کیا ٹخنے بولتے ہیں، ٹخنوں کے نیچے ڈالتا ہوگا، ٹخنوں کو بند کرتا ہوگا وہ. اس کے بارے میں بھی یہ وعید آ گئی ہے. ٹھیک ہے. اولئک الذین اشتروا الضلالة، یہ وہ لوگ ہیں جن لوگوں نے خریدا کس کو، گمراہی کو. اس لیے یہاں پہ دیکھیں اب حرام و حلال کے بارے میں وہ نے پڑھ لیا تھا باقی سب کچھ. ٹھیک ہے. گدا کھانا بھی کیا ہے، حرام. جنگلی گدا کیا ہے، جنگلی گدا کھانا حلال ہے، لیکن جو پالتو گدا ہوگا وہ حرام ہے کھانا اس کی طرف. ٹھیک ہے. اس لیے یہاں پہ لکھا ہے کہ اگر نا پچھلی بار وہ جو ذو ناب ہوں گے، یعنی کہ جو کینائنز والے ہوں گے، اور جو ذو مخلب ہوں گے، جو پنجے والے ہوں گے.
وہ کھانا کیا ہے؟ وہ کھانے حرام ہے، حرام۔ اس کے بعد اس نے یہاں پہ لکھا ہے کہ ہر وہ حلال جانور ہے جو بغیر ذبح کیے، مراد، اچھا مردہ سے مراد ہر وہ حلال جانور ہے، انما حرم علیکم میتۃ، تم پہ جو ہے وہ جانور حرام کر دیے گئے۔ فار ایگزامپل ایک بیڑ دیکھا میں نے کہاں پہ، وہ گرا ہوا تھا پہاڑ کے نیچے، مر گیا تھا، میں کھا سکتا ہوں اس کو؟ نہیں، وہ میں نہیں کھا سکتا ہوں کیونکہ وہ خود مردار ہے، خود مر گیا وہ، ٹھیک ہے؟ جو بغیر ذبح کیے طبیعی طور پہ مر گیا ہوگا یا کسی حادثے سے مر گیا ہوگا، نہیں وداؤٹ سلارٹرنگ، وداؤٹ ذبح کیے، یا تو نیچرل وے مر گیا ہوگا، کوئی بیماری آ گئی مر گیا، کوئی کہتا گیا مر گیا بیڑ، یا تو وہ کسی حادثے میں ایکسیڈنٹ میں مر گیا، وہ نیچے گر گیا اوپر سے کھٹک مر گیا، وہ کھانا کیا حرام، جائز نہیں ہے۔ یا پتھر اور لکڑی سے جو مارا گیا ہوگا، ٹھیک ہے؟ یا جس طرح آج کل مشینی ذبح کا طریقہ ہے جس میں جھٹکے سے مارا جاتا ہے، وہ بھی نا جائز ہی کھانا، نو، صرف ذبح کرنا ہے، سلاٹر۔ اچھا البتہ حدیث میں دو جانور حلال کر دیے گئے، دو مردار جانور حلال ہے۔ اب حدیث میں کیا آ گیا؟ ایکسیپشنل کیس ہے کہ دو مردار جانور جو خود مردار، اگر مر بھی جائیں گے نا پھر بھی وہ حلال ہوتے ہیں۔ نمبر ایک، مچھلی، یعنی کہ فش، کیونکہ یہ نا بلوغ المرام پہلی حدیث نا، کیا ہے وہ حل، کیا ہے وہ طہور ماؤہ وحل والحل میتہ، سمندر کے بارے میں سوال کیا آسد سے، آپ نے فرمایا سمندر کے بارے میں اس کا پانی پاک ہے، یعنی کہ سمندر کا پانی آپ استعمال کر سکتے ہیں، وضو یا غسل کرنے کے لیے آپ استعمال کر سکتے ہیں سمندر کا پانی، اور کیا اس کو بولتے ہیں، والحل میتت، اور سمندر کا مردہ حلال ہے، مچھلی مر گئی ہے پانی میں کھا سکتا ہوں، حلال ہے وہ، یہ ہے۔ تو مچھلی کھانا کیا ہے؟ حلال، اگر وہ مری ہوئی بھی ہوگی۔ اور دوسرا ٹڈی نا، ٹڈی، ٹڈی کیا ہوتا ہے؟ وہ گراس اوپر، کیا بولتے ہیں اس کو؟ لوکسٹ، لوکسٹ کھانا بھی کیا ہے؟ حلال، اگر وہ مر بھی گیا ہوگا پھر بھی وہ کھا سکتے ہیں۔ تو یہ حکم جو ہے یہ میتہ سے مستثنا ہے، مستثنا، مستثنا کا مطلب ہوتا ہے ایکسیپشنل کیس، کیا ہوتا ہے؟ ایکسیپشنل کیس، تو یہ مستثنا ہے۔ اچھا خون سے جو ہمیں مراد ہے نا وہ دم ہے، جو خون حرام ہے، اس سے مراد ہے دم مسفوح، کیا ہے؟ دم مسفوح، اس کا مطلب ہوتا ہے وہ خون جو بہتا ہے، دم مسفوح، پتا ہوگی شاید آپ کو، دم مسفوح، ایسا خون، کیا ہوگا اس کو نہیں پتا؟ دم مسفوح ہوتا ہے ایسا خون جو بہہ جاتا ہے، تو وہ خون کے بارے میں آگے انما حرم علیکم المیتۃ والدم، انما حرم علیکم المیتۃ، میتۃ کہاں گیا؟ میتۃ والدم ولحم الخنزیر، 173۔ ابدا 175، 175، ہم کہاں پہ تھے؟ سورہ آل عمران، کھل گیا خدا رحم، کیا کر رہا ہوں میں بھی؟ ون ہنڈریڈ سیونٹی تھری ہے، یہ کیا ہو رہا ہے؟ میں شاید نیند میں ہوا تھا اصل میں۔ ہاں کیا بتا؟ اچھا یہ پڑھ لیا تھا آپ نے۔ ہاں ایک اور بات یہاں پہ اس نے لکھا ہے کہ
گوشت کے ساتھ جو خون لگا رہتا ہے نا وہ حلال ہوتا ہے. کیا ہوتا ہے نا؟ خون ہم کھاتے بھی تھوڑا سا لگ جاتا ہے میٹ کے ساتھ. وہ حرام نہیں ہے. حرام خون وہ ہے جو دم مسفوح ہوتا ہے. جب میں کسی کو بیٹ کو ذبح کرتا ہوں تو اس موقع پہ جو فورس کے ساتھ نکلتا ہے خون، بہت فورس سے خون نکلتا ہے، اس کو بولتے ہیں دم مسفوح، جو کہ حرام ہوتا ہے کھانا. اچھا یہاں پہ اس نے یہ لکھا ہے کہ کیونکہ حدیث میں آ گیا دو خون جو ہے، یہاں بھی دو خون حدیث کی روح سے حلال ہے. حدیث میں آ گیا دو خون حلال ہے. کیا ہو گیا؟ دو خون حلال ہے. ایک تو ہو گیا کلیجی اور تلی. کلیجی اور تلی شاید یہ کیا نماز ہے، اور پینکریاس. میں دیکھوں گا یہ کیا ہوتا ہے. یہ نا بلوغ المرام میں لکھا ہے یہ حدیث میں. کلیج کڑے سے بنیا پر استغفر اللہ، کوئی بولتا ہے نا ایسے ہی. نہیں ایسے نہیں ہوتا بھائی. کلیج. ہاں کلیج ہوتا ہے وہی نا، وہی لیور اور سپلین. کلیج ہو گیا لیور، اور جو یہ کیسے بن گیا کلیجی اور تلی. تلی ہو گیا سپلین، سپلین. ٹھیک ہے. تو حدیث میں یہ آ گیا کہ یہ دونوں جو بلڈس ہے وہ حلال ہے. اس کے بعد خنزیر یا سور کا گوشت جو ہے یہ بے غیرتی میں بدترین جانور ہے. ٹھیک ہے نا، بے غیرت میں بدترین جانور ہے، تو اس کو اللہ تعالیٰ نے حرام کر دیا ہمارے لیے کھانا. خنزیر کھانا کیا ہے؟ حرام. وہ پتہ ہی نا وہ اس میں ہوتے پیراسائٹ ویراسائٹس وہ اس میں ہوتے. تو اس میں ٹیپ ورمز ہوتے ہیں، وہ کیا اس کو بولتے ہیں، ٹرائکونوسس اس میں ہوتا ہے. پھر جب وہ کھاتے ہیں تو وہ گھس جاتا ہے انسان کے اندر بھی، پھر وہ انسان کو مسئلہ کر دیتے. ٹھیک ہے. پکانے کے باوجود بھی ایسا ہو جاتا ہے. ٹینیا ٹینیا سیجنٹ، ٹینیا سولیم ہوتا ہے نا وہ ٹیپ ورم. بیف ٹیپ ورم اس کو بولتے ہیں. یا ٹینیا سیجنٹا ہوتا ہے اس کو بولتے ہیں. سوری سوری سوری، ٹینیا سولیم ہو گیا یہ پاک ٹیپ ورم، اور ٹینیا سیجنٹا ہوتا ہے بیف ٹیپ ورم. دونوں پرابلم کرتے تھے ٹھیک ہے انسانوں کے اندر. تو اس یہاں پہ وہی لکھا ہے کہ جو یہ ہوتے ہیں اس کو اللہ تعالیٰ نے حرام قرار دیا گیا. اور جو وہاں پہ نا وما اہل بھی لغیر اللہ، اور جو کچھ غیر اللہ کے نام پہ پکارا جائے گا وہ بھی حرام ہے نا. کوئی کر رہا ہے ذبح بیڈ قبر کے سامنے، بول رہا ہے بسم اللہ ہی، بسم اللہ نہیں بیٹھا، بول رہا ہے اس قبر کے والے کے نام کے میں ذبح کر رہا ہوں، تو بھی حرام ہوتا ہے کھانا. جس سے مشرقین عرب جو تھے وہ لات اور عزا کے نام پہ ذبح کرتے تھے. ٹھیک ہے، وہ بھی کیا ہے؟ حرام کھانا. یا جو مسلمان جو ہوتے ہیں وہ فوجدہ بزرگانوں بزرگوں کی عقیدت اور محبت کے لیے ذبح کر دیتے بیڑوں کو، تاکہ وہ ان کی خوشنوزی حاصل کر سکے، ان کا تقرب حاصل کر سکے. اور یہ امید رکھتے کیا؟ ڈرتے اور امید رکھتے ان سے. قبروں پر آستانوں پر جو ذبح کرتے، مگر کن کے لیے؟ ان کے لیے نا جو قبر والے ہوں ان کے لیے کرتے. یا مجاورین کو بزرگوں کی نیاز کے نام پہ دے دیتے ہیں. جیسے بہت سے بزرگوں کی قبروں پر بورڈ لگے ہوتے ہیں، مثلا داتا صاحب کی نیاز کے لیے بکرے یہاں جمع کرائے جائے. ٹھیک ہے. ان جانوروں کو چاہے ذبح کے وقت اللہ ہی کا نام لیا جائے، یہ حرام ہوں گے. اگر آپ اللہ ہی کا نام لیں گے لیکن قبر کے بعد ذبح کریں گے، وہ جائز نہیں، وہ حرام ہے. کیونکہ اس سے مقصود کیا ہے؟ رضا الہی نہیں ہوتی ہے بلکہ رضا اہل قبور ہوتی ہے. یہ جو یہ نیک آدمی یہ ہم سے راضی ہو جائے تاکہ ہمیں اللہ تعالیٰ نزدیک لے جائے، یہ بھی حرام ہے. اور تعظیم لغیر اللہ اس میں ہوتا ہے، یا خوف و رجا ہوتا ہے، اس میں خوف ہوتا ہے یا امید ہوتی ہے من غیر اللہ، غیر اللہ سے. ٹھیک ہے. غیر اللہ سے ما فوق الاسباب طریقے سے ڈر امید. دیکھیے اگر میں ڈرتا ہوں اپنے باپ سے، ڈرنا لازم ہے کیونکہ وہ خطرناک ہے. تو وہ شرک نہیں ہے کیونکہ وہ تحت الاسباب انڈر دا کازز. اس کو اتھارٹی، میرے پاس اتھارٹی نہیں ہے، وہ ڈومیننٹ ہے، میں سب میں سے ہوں. تو مسئلہ ہے کہ لیکن اگر میں ڈر رہا ہوں ان چیزوں میں جو ما فوق الاسباب ہے، جو جو انڈر دا کازز ابو دا کازز ہے، تو وہ شرک ہوتا ہے. قبر والے سے میں کیوں ڈر جاؤں گا؟ مجھے کیا کرے گا ہی؟ وہ کوئی ہے کاز مجھے کچھ کر سکتا ہے؟ نہیں کر سکتا ہے نا، کچھ بھی نہیں. تو اگر میں ڈر رہا ہوں، یہ صرف امیجنیشن میں ڈر رہا ہوں، امیجنیشن میں. یہ صرف ایک سپرسٹیشن ہے جس میں ڈر رہا ہوں. ان ریالٹی میں وہ ایگزسٹ نہیں کرتے ہیں. تو یہ شرک ہو جائے گا. ٹھیک ہے، یہ شرک ہوتا ہے. دیکھیے اگر میں ڈرتا ہوں سانپ سے، مجھے پتا ہے وہ زہر ڈال سکتا ہے اندر. شیر سے، اس کے پاس دانت خطرناک ہے، تو پھر تبھی یہ خوف ہے، وہ ہوتا ہے انسان کو خوف. وہ تو انبیاء کو بھی وہ خوف تھا. اللہ تعالیٰ نے کہا موسیٰ کو لا تخف، تم مت ڈر جاؤ. جب بن گیا تھا وہ رسی وہ سانپ، اس کو بولتے طبیعی خوف، طبیعی، طا با یا عین.
नेचुरल खौफ। दूसरा होता है कौन सा खौफ? उसको बोलते हैं खौफ सिर, सीक्रेटली डरना किसी से, पीसा में ना कुछ करेंगे, वो ना ये करेंगे। ये सब पागल, ये शिरक है बिल्कुल, शिरक। तो इस तरीके से जानवरों के अलावा जो अशिया भी अल्लाह के नाम पे नज़र नियाज चढ़ावे की होंगी, ठीक है, वो हराम होती है, जो ना, जो अल्लाह के गैर अल्लाह सॉरी गैर अल्लाह के नाम पे चढ़ाई जाएंगी। जैसे कब्रों पे ले जाकर वहां से खरीद कर कबूर के इर्द गिर्द फुकरा मसाकिन पर दीगर और लंगरों की या मिठाई या पैसों वगैरह की तकसीम, या वहाँ संदूकची में नजर नियाज के पैसे डालना, या उर्स के मौके पर वहाँ दूध पहुंचाना, ये सब काम हराम और नाजायज़ है, क्योंकि ये सब गैर अल्लाह की नजर नियाज की सूरत में, नज़र और नज़र भी, ठीक है, नजर मानता है कोई, ये सब चीज़ें पता है, ये जो बिदआत है, जो रसूमात है, जो शिरक होती है, जो सब चीज़ें जो वो करते ही है उसको राज़ी करने के लिए, एक दिन मनाएंगे इसके लिए आज, तो सारा शिरक है, इसमें कोई शक ही नहीं है। नमाज रोज़ा वगैरह इबादत की तरह एक इबादत है, और इबादत की हर किस्म सिर्फ अल्लाह के लिए मखसूस है, ठीक है। हदीस में क्या आ गया है? हदीस में आ गया, सही उल जामे की हदीस में आ गया है, मलऊन मन ज़बह लिगैरिल्लाह, उस पे अल्लाह की लानत है जो गैर अल्लाह के लिए ज़बह करता है। या हदीस में आ गया, लान अल्लाहु मन ज़बह लिगैरिल्लाह, अल्लाह की लानत हो उसके ऊपर जिसने गैर अल्लाह के लिए ज़बह किया। अच्छा, तफसीर अजीज़ी में जो लिखा है, ठीक है, तफसीर निशापुरी में लिखा गया है कि अजमा उलमा लौ अन्न मुस्लिमन ذبح ذبيحة يريد بذبحها التقرب إلى غير الله صار مرتدا وذبيحته ذبيحة مرتد। जिस शख्स ने गैर अल्लाह के लिए ज़बह किया ताकि वो गैर अल्लाह का तकर्रुब हासिल कर सके, कि मैं गैर अल्लाह के नज़दीक जा सकूं, उसमें कोई शक नहीं कि वो मुर्तद है, उसने वो इस्लाम से खारिज है, वो मुर्तद है, उसने इर्तिदाद किया, वो इर्तिदाद का शिकार हो गया और वो इस्लाम से बाहर निकल गया, और उसका जो ज़बीहा होगा, जो ज़बह करता होगा, वो माना जाएगा मुर्तद का ज़बीहा। खुद सोचिए आप, ऐसी सी बात है जो इतना खतरनाक मसला है ये, वो मुर्तद बन जाएगा। उसके बाद अल्लाह ताला फरमाता है, उलाइक, ठीक है, उलाइक अल्लज़ीन इश्तरौ वद्दलालत बिलहुदा, यही वो लोग हैं जिन लोगों ने खरीदा गुमराही को हिदायत के बदले में। इंसान खरीदता क्या है? अच्छी चीज़ है ना, चीज़ों से, लेकिन अगर मैं यहाँ से दे रहा हूँ क्या, अच्छी चीज़, वहां से बुरी चीज़ ले रहा हूँ, कितना हमाकत, कितना अहमक होगा वो इंसान। वही अल्लाह फरमाता है, इन लोगों ने खरीदा क्या, गुमराही को हिदायत के बदले में, वल अज़ाब बिल मगफिरा, अजाब को मगफरत के बदले में, माफ़ी तलब नहीं किया अल्लाह ताला से, बल्कि अजाब ही के मुस्तक हो गए। फमा अस्बरहुम अला नार, तो कौन सी चीज़ जो है, ये लोग आग का अजाब कितना बर्दाश्त करने वाले हैं। फमा अस्बरहुम, सो व्हाट इज देयर एंड्योरेंस, कितना बर्दाश्त कर पाएंगे, अला नार, आग को। फमा अस्बरहुम अला नार, वो कितना ज्यादा सब्र करने वाले हैं, यानी कि वो नहीं कर पाएंगे सब्र, वो जहन्नम की आग बर्दाश्त नहीं कर पाएंगे। ذلك بأن अल्लाह, ये इसलिए क्योंकि अल्लाह ताला जो है, नज़ल अल किताब बिल हक़, उसने नाज़िल किया किताब हक़ के साथ, व इन लदीन इख्तलफू, और जिन लोगों ने इख्तिलाफ किया, फिल किताब, किताब के अंदर, लफ़ी शिक़ाक़ बईद, वो यकीनन दूर के जो है खिलाफ में है। शिक़ाक़ हो गया इख्तिलाफ के अंदर, SCHISM क्या होता है शीज़, आज तक सलाफ सुना ही नहीं जिंदगी में, ये SCHISM, SCH, स्किज्म मतलब होता है स्ट्रॉन्ग डिसएग्रीमेंट अमंग मेंबर्स ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन और ग्रुप्स दैट मेक्स देम डिवाइड इनटू सेपरेट ग्रुप्स। एक जो है ऑर्गेनाइजेशन है, वहां पे कुछ मेंबर्स है, एक बोलता है नहीं ये करना, दूसरा बोलता है नहीं ये करना है, मतलब शदीद इख्तिलाफ उनके दरमियान में आ रहा है, इख्तिलाफ नहीं, शदीद इख्तिलाफ, उसको बोलते हैं सिखिज्म। क्या बोलते हैं? सिखिज्म नहीं, सिखिज्म। तो ये होता है, यहाँ पे हजरा वही फरमाता है कि जो लोग किताब में इख्तिलाफ करते हैं, वो यकीनन बहुत दूर के बड़े इख्तिलाफ के अंदर है, बहुत दूर के डिसएग्रीमेंट के अंदर है। हालांकि इख्तिलाफ नहीं करना था इस चीज़ में, ये तो हक था अल्लाह ताला की तरफ से, गुंजाइश नहीं थी इख्तिलाफ की इसके अंदर। अब अल्लाह ताला फरमाता है पेज 27, लैसल बिर्र अन तुवल्लू, नेकी ये नहीं है, बिर और राइचसनेस ये नहीं है, अन तुवल्लू कि तुम फेर दो, वजूहकुम अपने चेहरों को,
قبل المشرقی مشرق کی اور، والمغربی اور مغرب کی اور، ولیکن البر بلکہ نیکی یہ ہے، بر اور رائچسنس اور نیکی یہ ہے، من آمن باللہ جس نے ایمان لایا اپنے رب پہ، اللہ پہ، والیوم الآخر آخرت کے دن پہ، والملائکۃ والکتاب والنبیین فرشتوں پہ، کتاب پہ اور نبیوں پہ، وأتى المال اور اس نے دیا مال کو، علی حبہ ان spite of his love for it، یعنی کہ یہ مال دیا، ورنہ پتہ ہے کہ انسان کو کتنی شدید محبت ہوتی ہے مال کے ساتھ، انسان کو شدید محبت ہوتی ہے مال کے ساتھ، ہر کوئی پیسہ چاہتا ہے، پیسہ پیسہ پیسہ، کوئی چاہتا نہیں ہے پیسہ دوں، پیسہ لوں، انسان چاہتا ہے، بہت کم لوگ جو ہوتے ہیں وہ کنجوس نہیں ہوتے، پیسے خرچ جاتے ہیں، تو وہی اپنے محبت کے باوجود وہ مال خرچ جاتا ہے اللہ تعالیٰ کے راستے کے اندر، وذوی القربا اور جو علی حب ذوی القربا اپنا مال خرچاتا ہے محبت کے باوجود اپنے قریبی رشتہ داروں کو، نیئر ریلیٹیوز کو، اور یتامہ یتیموں کے اوپر مال خرچاتا ہے، والمساکین مساکین کے اوپر خرچاتا ہے، جو نیڈی ہوتے ہیں ان پہ خرچاتے ہیں مال، وابن السبیل اور راستے کے بچے کے لیے خرچاتا ہے مال، ہے نا، ابن السبیل راستے کا بچہ اس کو ہوتا ہے مسافر، یہ میٹافوریکل سینس میں یہاں پہ لکھا گیا وہی نا، وابن السبیل ہو گیا اینڈ دا وے فیرر، وہی نا مسافر، والسائلین اور وہ جو سوال کرتے جو ہمیں پیسے دیجیے، وفي الرقاب اور وہ جو اینڈ ان فرینگ the نیکس سلیوز کی نیکس فری کرنے میں، ایسے رقب بولتے ہیں گردن کو، گردن آزاد کرنا، غلام آزاد کرنا، اس میں اپنا مال خرچاتے تو وہی نہیں کیے، اقام الصلاۃ نماز قائم کرتے، وآت الزکات زکات ادا کرتے، والموفون بعہدہم اپنے وعدے پورے کرتے، کس سے وعدہ کیا ہوتا ہے وہ پورا کرتے، اپنے عہد کووننٹ وعدے کا وفا کرتے وہ پورا کرتے تھے، اذا عاہدوا جب وہ وعدہ کرتے تو پورا کرتے نا، یہ مومنوں کی صفات ہے، منافق کے بارے میں کیا گیا، اذا وعد اخلف واذا اؤتمن خان، جب اس کو وعدہ کیا جاتا ہے وہ خلاف کرتے ہیں وعدے کے، اس پہ جب امانت دی جاتی ہے وہ خیانت کر دیتا ہے، لیکن جو مومن ہوتے ہیں والموفون بعہدہم اذا عاہدوا وہ اپنے وعدے کو پورا کرتے جب وہ وعدہ کرتے، والصابرین فی البأساء وہ صبر کرتے سفرنگس کے اندر، مشکلات کے اندر، والضراء مشکلات کے اندر، وحین البأس اور سٹریس کے موقع پہ، اولئک الذین صدقوا یہی لوگ ہیں جو سچے ہیں، واولئک هم المتقون اور یہی لوگ ہیں جو تقوی والے ہیں، تو یہ اللہ تعالیٰ ہمیں فرماتا ہے نیکی کیا ہے۔ اچھا یہ آیت جو یہ قبلے کے ذمن میں ہی نازل ہوئی، قبلے کے بارے میں جو مسئلہ ہوا تھا اس کے بارے میں نازل ہوئی تھی یہ، ایک تو جو یہودی تھے جو اپنے قبلے کو جو بیت المقدس کا مغربی حصہ تھا، ہے نا، جو بیت المقدس کا جو نا مغربی حصہ جو ویسٹرن پارٹ تھا، تو وہ تھا یہودیوں کا قبلہ، اور جو مشرقی پارٹ تھا جو شرقی جانب تھی وہ تھی کن کا پارٹ، وہ تھا کن کا قبلہ، وہ تھا قبلہ عیسائیوں کا، ٹھیک ہے۔ اب کیا ہوا تھا، نصارہ جو ہے نا اور یہود وہ اپنے قبلے پہ بہت ناز اور فخر کرتے تھے، دیکھو ہمارا قبلہ یہاں سے، دیکھو ہمارا قبلہ یہاں سے، دوسری طرف انہوں نے ہنگامہ مچا دیا کہ مسلمانوں کو تحویل قبلہ کیوں ہو گیا، کیوں ان کو چینج ہو گیا قبلہ، ٹھیک ہے، ٹھیک ہے، تو اللہ تعالیٰ نے کیا فرما دیا، مشرق یا مغرب کی طرف رخ کر لینا بذات خود کوئی نیکی ہے ہی نہیں، مطلب اس سے کیا ہو جائے گا، ڈائریکشن یہاں سے یا یہاں سے، اس سے ہوگا کیا، بلکہ حقیقی نیکی تو یہ ہے کہ صرف مرکزیت اور اجتماعیت کے حصول کا ایک طریقہ ہے یہ، مطلب اجتماعیت کے حصول تاکہ ایک یونٹی آ جائے مسلمانوں کے درمیان میں، اور جو ہے ان مرکزیت آ جائے ان کے اندر، تو اس کو حاصل کرنے کا ایک طریقہ کیا ہے کہ پریئر ڈائریکشن ایک ہونی چاہیے، قبلہ ایک ہونا چاہیے، اصل نیکی کیا ہے، وہ تو عقائد پر ایمان رکھنا ہے نا، اللہ پہ ایمان رکھنا، اچھے اعمال کرنا، ٹھیک ہے، اپنے نیک اخلاق ہونا، انسان کو حقوق اللہ پورے کرنا، حقوق العباد پورے کرنا، بندے اللہ جو اللہ کے رائٹ سے وہ پورے کرنا، جو بندوں کے رائٹ سے وہ دونوں پورے کرنا، بیلنس میں سب کچھ کرنا، پھر عقائد و اعمال کا بیان آ گیا، ٹھیک ہے، وہ اللہ تعالیٰ پہ ایمان، آخرت پہ ایمان، ٹھیک ہے، یہ بولنا کہ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ اپنی تمام صفات و ذات میں یکتا ہے، وہ تمام عیوب سے پاک ہے، وہ منزہ ہے، قرآن و حدیث میں بیان کر تمام صفات جو ہے وہ بغیر تعویل کے ماننے ہیں، تعویل نہیں کرنی، انٹرپریٹیشن نہیں کرنی ہے، فالس انٹرپریٹیشن، نہ تعطیل انکار کر دینا ہے، نہ تکییف نہ کیفیت جاننی ہے اللہ تعالیٰ کے اسماء و صفات کی، آخرت جو ہے جو روزہ جزا ہے، حشر و نشر ہونے والا ہے، جنت جہنم پہ یقین ہونا، الکتاب یعنی مراد کیا آسمانی کتاب ہے، ان کی صداقت پہ ایمان لانا کہ وہ سچی تھی، وہ اللہ کی طرف سے تھی، فرشتوں کے وجود پہ ایمان لانا، تمام پیغمبروں پہ ایمان رکھنا، ان ایمانیات کے ساتھ، ٹھیک ہے، ان اعمال کو اپنایا جائے، اس کی تفصیل آ گئی ہے،
अला हुब्बी, ठीक है। यानी कि माल की मोहब्बत के बावजूद खर्चाते हैं वो माल कुछ यहाँ पे आ गया था। किस लिए? सिर्फ अल्लाह ताला के लिए, अपनी आखिरत को दुरुस्त करने के लिए, सिर्फ रब की रजामंदी के लिए वैसा करते हैं। अच्छा, जो है बसा वद्दर्राई, बसा से मुराद है क्या है? तंगी, तंग दस्ती और शिद्दत। बसा क्या होता है? तंग दस्ती और शिद्दत, यानी कि सफरिंग। और दर्रा क्या होता है? नुकसान या बीमारी, के दर्र से बन के हार्डशिप, यानी कि नुकसान और बीमारी। और बसा क्या होता है? तंगी और जो है शिद्दत। और वहीन बस, और स्ट्रेस के मौके पे या शिद्दत के मौके पे भी, या लड़ाई के मौके पे वो क्या करते? सब्र करते। तो सब्र से काम लेते हैं मोमिन लोग। तो इन तीनों हालतों में वो सब्र करते हैं, यानी कि अहकाम इलाहिया से इनहिराफ नहीं करते, बल्कि उसको फॉलो करते हैं हमेशा हमेशा के लिए, सब्र करते हैं। उसके बाद अल्लाह ताला फरमाता है, या अय्युहल्लज़ीना आमनू, ए ईमान वालो, कुतिबा अलैकुमुस्सियाम, तुम पे रोजे फर्ज कर दिए गए। अभी क्या है? अब रोजों के बारे में आ गया है। पहले हम कुछ वर्ड्स देखेंगे। मुझे वैसे नहीं देख लिया ये तर्रा क्या होता है, वो सब चीज़ें हमने देख लिया। नहीं, पहले किसास है, आयतुल किसास है, ये रोजे के बारे में नहीं है। या अय्युहल्लज़ीना आमनू, ए ईमान वालो, कुतिबा अलैकुमुल किसास, तुम पे किसास कर फर्ज कर दिया गया। कुतिबा मतलब पता क्या होता है? कुतिबा मतलब होता है प्रिस्क्राइब्ड, यानी कि फर्ज किया गया है। कुतिबा आई फुरिदा, ठीक है, ऐसे बोलते हैं उलमा, कुतिबा आई फुरिदा। कुतिबा का मतलब होता है फुरिदा, फर्ज कर दिया गया, ठीक है ना। कुतिबा अलैकुम सियाम, तुम पे रोजे लिखे गए। मतलब क्या हो गया? तुम पे रोजे फर्ज कर दिए गए। क्योंकि अल्लाह का लिखना क्या होता है? फर्ज ही करना। तो ये मसला है कि किसास क्या होता है? लीगल रेट्रिब्यूशन, बदला लेना। मतलब क्या हो गया? अगर मैंने किसी इंसान को इंटेंशनली कत्ल किया, खतक मार दिया मैं उसको, मैं इस्लामी हुकूमत में हूँ, जो उसके घर वाले होंगे वो मुझे मार देंगे, उसको बोलते हैं किसास। अब ये क्यों करना है? ताकि इबरत रह जाए, ताकि बाकी कत्ल ना कर सके। लेकिन वो मुझे माफ भी कर सकते हैं, कोई बात नहीं, आपने कत्ल कर दिया, हम आपको माफ करते हैं। देखिए, या अय्युहल्लज़ीना आमनू कुतिबा अलैकुमुल क़िसासु फ़िल क़त्ला, ए ईमान वालो, तुम पे फर्ज कर दिया गया किसास करना, फिल क़त्ला, इन द मैटर ऑफ मर्डर्ड, मर्डर्ड, जो मारे गए उनके मसले के अंदर तुम किसास कर सकते हो। अल हुर्र बिल हुर्र, आज़ाद के बदले में आज़ाद, फ्री मैन के बदले में फ्री मैन, वल अब्दु बिल अब्द, गुलाम के बदले में गुलाम, स्लेव के बदले में स्लेव, वल उनसा बिल उनसा, फीमेल के बदले में फीमेल। अगर मैं आज़ाद इंसान हूँ, मैंने कत्ल कर दिया आज़ाद इंसान को, मुझे मार दिया जाएगा। वला अब्दु बिल अब्द, गुलाम ने गुलाम को कत्ल कर दिया तो गुलाम मारा जाएगा। वल उनसा बिल उनसा, औरत ने औरत मार दी तो औरत मारी जाएगी। फमन उफ़िय लहू, लेकिन जिसने माफ कर दिया, फॉर इट, जिसने अफू किया, माफ कर दिया, मिन अखीही, अपने भाई से, शैउन कोई भी चीज़, फत्तिबाउन बिमारूफ, तो वो इत्तिबा करे, वो फॉलो करे मारूफ चीज़ों को, सुटेबल चीज़ों को, वो अदा उन इलैहि भी एहसान, और वो अपना अदा दे, अपनी पेमेंट दे उनकी ओर, एहसान के साथ, काइंडनेस के साथ। तो ज़ालिक तख़फ़ीफ़ मिन रब्बिकुम, ये आपकी रब की तरफ से तखफीफ है, ठीक है, क्योंकि अल्लाह ताला चाहता ही है कि बंदों को आसानी हो जाए। अल्लाह ताला फरमाता है कुरान में, युरीदुल्लाहु बिकुमुल युस्रा वला युरीदु बिकुमुल उसरा वलितुकमिलुल इद्दत वलितुकब्बिरुल्लाह अला मा हदाकुम, है ना? या वो है, युरीदुल्लाहु बिकुमुल युस्रा वला युरीदु बिकुमुल उसरा। अब पता है, कोई अगर मसा करता है मोजे के ऊपर, उसको बोलते हैं भाई तुम क्यों करते हो मजा मसा, जबकि पैर धोना ज़्यादा अच्छा है? नहीं, सहूलत इख्तियार करने में ज़्यादा सवाब है। सोचिए, क्योंकि अल्लाह ताला पसंद करता है कि बंदे आसानी इख्तियार करे। कोई कसर नमाज पढ़ता ही नहीं, बोलता है मैं सफ़र में हूँ, मैं कसर नहीं पढ़ूंगा, मैं रावत चार पढ़ूंगा, मैं अच्छा नहीं इंसान नहीं। वहाँ पे कसर इख्तियार करने में ही सवाब है, क्योंकि अल्लाह ताला चाहता है कि बंदे आसानी इख्तियार करे। दालिक तखफीफ मिन रब्बिकुम, ये आपके रब की तरफ से कंसेशन है, रियायत है, तखफीफ है, और रहमत है अल्लाह की तरफ से। फ़मन अतदा, बस जिसने ट्रांसग्रेस किया, हद तजावज़ किया, हद हदूद को पामाल कर दिया, बाद ज़ालिक, इसके बाद, फलहु अज़ाबुन अलीम, तो उसको दर्दनाक अजाब होगा, उसे दर्दनाक अजाब होगा। पर यहाँ पे अल हुर्र बिल हुर्र वल अब्दु बिल अब्द वल उनसा बिल उनसा, जो यहाँ पे ना हुर्रियत है ना, हुर्रियत क्या होता है? आज़ादी पसंद, हुर्रियत, वो हुर से बन गया है, वो अरबी का लफ्ज़ है। मैं ये एक और लफ्ज़ मैं लिखूंगा कॉपी पे, मैं जमा कर रहा हूँ कश्मीरी अल्फाज। अच्छा, हुर। उसके बाद देखिए, ज़माने जाहिलियत में कोई नज्म कानून नहीं था, लोग मारते थे सीधे ही।
اس لیے جو زور اور قبیلے تھے نا وہ کمزور قبیلوں کو مار دیتے تھے، وہ بولتے ہیں یہ کمزور قبیلے ان کو مار دیتے ہیں، ظلم کرتے تھے، ٹھیک ہے۔ اس یہاں پہ لکھا ہے کہ ایک ظلم کی شکل یہ تھی کہ طاقت اور قبیلے کا کوئی طاقتور قبیلے کا کوئی مرد قتل ہو جاتا تو صرف قاتل کو قتل کرنے کے لیے بجائے قاتل کے قبیلے کے کئی مردوں کو بسا اوقات پورے قبیلے ہی کوئی تہس نہس کرنے کی کوشش کرتے۔ ایک ظلم کی شکل یہ تھی کہ طاقتور قبیلے کا کوئی مرد قتل ہو جاتا تو صرف قاتل کو قتل کرنے کے بجائے تو صرف قاتل کو قتل کرنے کے بجائے قاتل کے قبیلے کے کئی مردوں کو بلکہ بسا اوقات پورے قبیلے کو ہی تہس نہس کر دیتے تھے۔ مانی میں طاقتور قبیلے سے ہوں، کمزور قبیلے نے مجھے حملہ کر دیا، میری کسی فیملی ممبر کو مر گیا، میں نے پوری فیملی مار دی ان کی ساروں کی، ویسے ہوتا تھا وہاں پہ۔ اور عورت کے بدلے میں مرد کو مارا جاتا تھا، اور غلام کے بدلے میں آزاد کو قتل کر دیتے تھے، ایسا وہ کرتے تھے۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس فرق کو ختم کر دیا اور امتیاز کو ختم کرتے ہوئے فرما دیا کہ اللہ تعالیٰ نے کہ جو قاتل ہوگا قصاص یعنی کہ بدلے میں اسی کو قتل کر دیا جائے گا۔ اگر میں نے قتل کیا ہے مجھ سے ہی بدلا لینا چاہیے، نہ کہ میری فیملی سے، انہوں نے کچھ نہیں کیا تھا، ان کی غلطی نہیں تھی، غلطی میری تھی۔ تو قاتل آزاد ہے تو بدلے میں وہی آزاد، غلام ہے تو بدلے میں وہی غلام، عورت ہے تو بدلے میں وہی عورت ہی قتل کر دی جائے گی، نہ کہ غلام کی جگہ پہ آزاد عورت مار دی جائے گی، یا نہ کہ غلام کی جگہ پہ آزاد اور عورت کی جگہ پہ مرد مار دیا جائے گا، ایسا نہیں ہوگا۔ ایک مرد کے بدلے میں متعدد مرد، یہ بھی صحیح نہیں ہے۔ ایک مرد مارا گیا، مجھے کسی نے میری فیملی ممبر کو سے مارا، جو میرا فیملی ممبر اس کو کسی نے مارا، اب میں ان کی پوری فیملی مار رہا ہوں، ایسا نہیں کرنا ہے۔ اس کے مطلب یہ نہیں ہے کہ مرد اگر عورت کو قتل کر دے تو قصاص میں کوئی عورت قتل کی جائے گی، نہیں، یا عورت مرد کو قتل کر دے تو مرد کو قتل کیا جائے گا، نہیں، جیسا کہ ظاہر الفاظ سے ایسے لگتا ہے نا، ایسا نہیں ہے، بلکہ الفاظ شان نزول کے اعتبار سے جس سے یہ واضح ہو جاتا ہے کہ قصاص میں قاتل ہی کو قتل کیا جائے گا، اصل وہی مراد ہے، قصاص میں قاتل ہی کو مار دیا جائے گا۔ زمانے جاہلیت میں وہ پورے خاندان کو ہی مار دیتے تھے، وہ صحیح نہیں، وہ اصل مراد ہے۔ تو چاہے مرد ہو یا عورت، طاقت ہو یا کمزور، المسلمون تتکافأ دماؤہم، حدیث میں آ گیا، سنن ابی داؤد کتاب الجہاد باب فی السریہ، المسلمون تتکافأ دماءهم، تمام مسلمانوں کے خون، خواہ مرد ہو یا عورت، برابر ہے نا، برابر ہے۔ یا قرآن میں ایک اور جگہ پہ آ گیا ہے النفس بالنفس، سورۃ المائدہ میں پڑھیں گے انشاءاللہ، النفس بالنفس، وہاں بھی ڈائریکٹلی آ گیا، نفس کے بدلے نفس مار دینا ہے۔ تو احناف نے اس سے استدلال بھی یہ کیا ہے، جو حنفی ہے انہیں اس سے استدلال کیا کرتے ہوئے وہ کہتے ہیں کہ مسلمانوں کو کافر کے قصاص میں قتل کیا جائے گا، مسلمانوں کو کافر کے قصاص میں قتل کر دیا جائے گا، لیکن جمہور علماء اس کے قائل نہیں ہے، کیونکہ حدیث میں واضح پتہ کیا گیا ہے، صحیح بخاری کی حدیث میں ہے، کتاب الدیات باب لا يقتل المسلم بالکافر، حدیث میں آ گیا لا يقتل مسلم بالکافر، کہ مسلمان کافر کے بدلے میں قتل نہیں کر دیا جائے گا۔ حنفی علماء نے استدلال کیا لیکن صحیح رائے یہ نہیں ہے، کیونکہ بخاری کی حدیث میں آ گیا لا يقتل مسلم بکافر، کہ ایک مسلمان قتل نہیں کر دیا جائے گا کافر کے بدلے میں۔ پھر بھی اختلاف مسئلہ ہے کہ ہم دیکھیں گے سورۃ المائدہ کے اندر ہی آیت نمبر 48 45 شاید ہے، وہیں پہ دیکھیں گے انشاءاللہ۔ اچھا، اب جو یہاں پہ آ گیا کہ فاتباع بمعروف واداء الیہ باحسان، کہ وہ جو ہے اسے بلائی جو ہے نا، وہ آ گیا پہلے وہاں پہ کہ ہاں جس کسی کو اس کے بھائی کی طرف سے کچھ معافی دے دی جائے، فمن عفی له من اخیہ شیء فاتباع بمعروف، تو اسے بلائی کی اتباع کرنی چاہیے، اسے بلائی کی اتباع کرنی چاہیے، وہ ادا الیہ باحسان، اور اسے چاہیے کہ نہیں، یہ نہیں ہے، ہاں، وہ ادا الیہ باحسان، اور اسے چاہیے کہ وہ ادا کرے، یعنی کہ وہ دیت دے، دیت کیا ہوتا ہے؟ وہ پیسے دینا، وہ دیت دے، ٹھیک ہے، اور آسانی کے ساتھ دیت اسے ادا کرنی چاہیے، ٹھیک ہے، یہ ایسے یہاں پہ آ گیا ہے۔ تو معافی دو صورتوں میں ہے، ایک بغیر معاوضے مالی، یعنی دیت لیے بغیر ہی محض رضا الہی کے لیے معاف کر دینا، میں نے دیت بھی لی نہیں ہے اس نے، میرے بھائی کو کس نے قتل کر دیا، میں اسے دیت نہیں لے رہا ہوں، محض رضا الہی کے لیے میں اسے معاف کر دیتا ہوں۔ جو دوسری صورت ہے وہ یہ ہے کہ قصاص کے بجائے دیت قبول کر لینا،
मैं किसास नहीं, मैं बदला नहीं ले रहा हूँ, मैं उसको वापस नहीं मार रहा हूँ, बस दियत दे रहा हूँ, बोल रहा हूँ मुझे कंपनसेशन दो, मुझे पैसे उसके बदले में, तूने क्यों मार दिया मेरे भाई को। तो अगर ये दूसरी सूरत इख्तियार कर दी जाए, ठीक है, तो कहा जा रहा है कि तालिब दियत भलाई की इत्तिबा करे। अगर मैं दियत तलब कर रहा हूँ, मुझे दियत दो, तो मैं मेरे भाई को मार दिया है, हाँ मैं तो माफ़ करता हूँ रज़ा इलाही के लिए, लेकिन दियत मुझे चाहिए, मैं वैसा नहीं, मैं दियत नहीं मांगूंगा, मैं दियत मांगता हूँ। तो अल्लाह ताला फरमाता है यहाँ पे कुरान में क्या, फ़अदाउन इलैहि भी एहसान, ठीक है, नहीं पहले वो फत्तिबाउन बिमारूफ, तो उसे चाहिए कि वो इत्तिबा करे मारूफ का। तो इससे मुराद क्या है, वो अदाउन इलैहि भी एहसान, यानी कि भलाई का वो इत्तिबा करे, अच्छे से बोले, ऐसे नहीं, अच्छे से बोले। वो अदाउन इलैहि भी एहसान में कातिल को कहा जा रहा है कि बगैर तंग तंग किए अच्छे तरीके से दियत की अदायगी कर ले, ठीक है। औलियाए मकतूल जो होंगे, जो मकतूल के घर वाले होंगे, औलिया उसके सरपरस्त, उसके प्रोटेक्टर्स होंगे, उसकी जान बख्शिश करके उस पे जो एहसान किया है उसका बदला एहसान के साथ देना चाहिए। इस पे एहसान क्या किया गया है, जो औलिया जो थे, इसके जो फैमिली मेम्बर्स थे, उसको माफ़ कर रहे हैं कि तुम्हें हमने माफ़ कर दिया, तुमने हमारे बच्चे को मार दिया, हम तुम्हें माफ़ करते हैं। लेकिन अब हल जज़ाउल इहसान इल्लल इहसान, अल्लाह ताला फरमाता है, क्या एहसान के बदले में एहसान नहीं करना चाहिए, करना चाहिए। अगर तुम पे एहसान ये कर दिया जा रहा है कि तुम्हें हम छोड़ रहे हैं, किसास नहीं ले रहे, बदला तुमसे नहीं ले रहे, तो दिया तो तुम्हें देनी चाहिए कम से कम। ऐसा समझा रहा था यहाँ पे कुरान में। और जो यहाँ पे एंड पे आ गया ना कि फमन यअतदा बअद ज़ालिक फलहु अज़ाबुन अलीम, और उसके बाद जिसने सरकशी इख्तियार किया उसके लिए दर्दनाक अजाब होगा। तो ये तखफीफ और रहमत यानी कि किसास और माफ़ी या दियत, तीन सूरतें जो यहाँ पे बन गई। अब किसास लेना, या जो है दियत मुआवजे के बगैर माफ़ कर देना, मुआवजे के लेके माफ़ कर देना, ये अल्लाह की तरफ से तुम से ख़ास तुम पर हुई है, वरना इससे कबल अहले तौरात के लिए किसास या माफ़ी थी, किसास या माफ़ी थी। और अहले इंजील के लिए सिर्फ माफ़ी ही थी, किसास था न दियत थी। अहले इंजील ईसाइयों के लिए, लेकिन इब्न कसीर जो ईसाई थे, उन्हें सिर्फ माफ़ी थी, किसास नहीं था, न दियत थी। जो अहले तौरात थे, उनके किसास था या माफ़ी थी, दियत वहाँ पे नहीं थी। लेकिन हमें क्या है, हमें तीन चीज़ें आ गई, किसास भी और माफ़ी और दियत, तीनों सूरतें यहाँ पे आ गई है। तो ये अल्लाह ताला ने यहाँ पे फरमा दिया है, ज़ालिक तख़फ़ीफ़ मिन रब्बिकुम से ही मुराद है। एंड पे आगे जो कबूल दियत या अख़ज़ दियत के बाद कत्ल भी कर दे, तो ये सरकशी और ज़्यादती है, इसकी सज़ा दुनिया में और आखिरत में होती ही होती होगी। यानी कि दियत कबूल किसने की या दियत उसने ली, फ्री वो मारा है इस इंसान को, दिए पैसे भी लिए, इसको मार भी दिया, ये बहुत गलत है, ऐसा नहीं करना है। अगर आपने पैसे लिए तो आपको मारा नहीं है इसको, इस इंसान को, इस पे आपको एहसान करना है।